أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس کائنات کو جس دن سے خلق فرمایا ہے اسی دن سے پروردگار عالم نے اس کائنات کے لیے ایک نظام کو معین فرمایا ہے اور مقرر فرمایا ہے، اور وہ نظام روز ازل سے آج تک تبدیل نہیں ہوا، اس لیے کہ پروردگار کے نظام میں اور اس کے قوانین میں اور اس کی روش میں اور اس کے طریقوں کے اندر کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. چونکہ پروردگار کا علم خطا پر مبنی نہیں ہوتا، پروردگار کا علم نسیان پر مبنی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اور حتمی ہوتا ہے. فیصلوں میں تغیر اور تبدل وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں انسان کبھی خطا کا شکار ہو اور کبھی انسان تجدد کا مرحلہ گزارے، یعنی ایک سابقہ روش کو چھوڑ کر جب کسی جدید روش کی طرف انسان آتا ہے تو پھر اس کے فیصلوں میں بھی تغیر اور تبدل نظر آتا ہے. انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر ترمیم اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان بعض اوقات کسی شق کو جہالت کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے اور کسی شق کو بعض اوقات کسی دوسری حیثیت سے داخل کر لیتا ہے. لیکن 1443 سال کے بعد بھی قرآن مجید کے کسی قانون کا نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے قانون قرآن کے تابع ہیں، قرآن کا قانون کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ برائے نام ہی صحیح اسلامی ممالک کے قوانین کی کتب کے اندر سپیریئر لا اور جو سپیریئر اتھارٹی حاصل ہے وہ قرآن مجید کو ہی حاصل ہے، برائے نام ہی صحیح لیکن قرآن مجید کو ایک سپیریئر اتھارٹی حاصل ہے کہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے کسی بھی اسلامی مملکت میں وہ قرآن مجید کی ہے. قرآن و سنت جو آپ رٹ سنتے رہتے ہیں وہ رٹ ہی ہے بس، نہ حقیقت میں قرآن کا نفاذ ہے نہ حقیقت میں کہیں سنت رسول کا نفاذ ہے. لیکن قرآن مجید کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک کا کوئی ایک آدمی یا ایک طبقہ فکر بھی اللہ کے اس قانون کو چیلنج کر سکے. میں اس کی مثال بہت تیزی کے ساتھ دے کے آگے بڑھ جاؤں کہ قرآن مجید نے قصاص کا مرحلہ اور قصاص کا مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ خود اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور جس اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے وہ اہتمام قابل غور ہے. قصاص کے لیے جو قرآن مجید میں آیت ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ فَتَذَكَّرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے، پس اے عقل مندوں اور اے عقل والوں اگر غور کرو تو تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. قصاص کی آیت قرآن مجید میں صریح طور پر موجود ہے، واضح ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ،
تمہاری زندگی کا دار و مدار، یعنی اگر تم اپنے ہاں کی زندگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو جب تک تم کسی جرم کرنے والے مجرم کو اس جرم کی پاداش میں قصاص کے طور پر اس کو قتل نہیں کرو گے تو اسی وقت تک تمہارا معاشرہ جو ہے قربانیوں کی بھیٹ چڑھاتا رہے گا، اور جہاں تم نے قصاص کو عملی طور پر نافذ کیا تو وہاں پھر قتل و غارت گری کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے قتل کے ڈر کے مارے رک جائے گا۔ آپ دیکھیے اس ملک میں بہت عرصے تک سزائے موت پہ پابندی رہی، لیکن پھر جب اپنوں کا خون بہا تو پھر سب کو پھانسی پہ لٹکانا بھی یاد آیا، اور پھر فوراً پھانسی کھول بھی دی گئی کہ اب لٹکایا جائے تاکہ دہشت ہو، اور اس دہشت کا اثر یہ دیکھا گیا کہ کتنے عرصے تک مملکت خداداد میں سکون رہا، کہیں پر ذرا سا دھماکے کی آواز بھی نہیں آئی، اور اب جو دوبارہ آوازیں آپ کو آس پاس آ رہی ہیں یہ کم نہیں ہوں گی، یہ مزید بڑھیں گی، اس لیے کہ جب جب اللہ کے قانون سے روگردانی کی جائے گی تب تب اللہ کا قانون عذاب بن کے بندوں پر نازل ہوگا۔ اگر مجرم کو اسی وقت تختہ دار پر اور نشان عبرت بنا دیا جائے تو پھر اس ایک شخص کے ساتھ جرم ختم ہو جاتا ہے اور دیگر کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال اور ایک نمونہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب اس قانون کو ختم کرنے کے ہزار بہانے آپ بھی پیش کر سکتے ہیں، اس کو جائز کرنے کے ہزار بہانے میں بھی بتا سکتا ہوں۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے کسی قانون کو ختم کرنا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ جب خود کہیں پر یہ وبا ٹوٹ پڑتی ہے اور قتل و غارت پھوٹ پڑتی ہے تو پھر وہاں بھی یہی حل بچتا ہے کہ جرم کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس مجرم کو سب سے پہلے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ دوسرا جو اس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ اس سے رک جائے۔ تو دیکھیے یہ ہے قرآن مجید کی جامعیت اور یہ ہے قرآن کی اتھارٹی کہ قرآن کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دنیا قرآن کے فیصلوں کی طرف واپس خود آتی ہے۔ قرآن نے 1443 سال پہلے کہا جو سود کے لیے آمادہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آج عالمی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ سود جہاں ایک بہت کم مقدار میں بظاہر فائدہ ہے وہیں اس کا بہت بڑا وبال بھی ہے جس کا ادراک انسان کو اس دنیا میں محدود عمر میں رہ کر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید نے جو سود کی حرمت کو بیان کیا ہے اس کی رٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن نے ایسے ہی پرانے زمانے کی بات کر دی، کیوں سود حرام ہے صاحب سب چلتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر نام لے کر اگر خنزیر کا کھانا حرام کیا تو آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جس قدر بیماریاں اور اخلاقی بدکاریاں اس جانور میں پائی جاتی ہیں اتنی شاید کسی اور حرام جانور میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے 1443 سال پہلے سورۃ المائدہ کے اندر نام لے کر اس جانور کے کھانے کو حرام قرار دیا۔ تو آپ آج دیکھ لیجئے اس مقام پر بھی اسلام کی سپیریٹی اور اسلام کی اوتھینٹسٹی اور اسلام کی جامعیت اور آفاقیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کوئی قاعدہ آپ قرآن مجید کا اٹھا لیں، قرآن کا کوئی قاعدہ نہ کسی عقلی قاعدے سے تصادم ہوتا نظر آئے گا اور نہ کسی مفاد عامہ کے قاعدے سے تصادم ہوتا نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمیونٹی اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں صاحب قرآن کا فلاں قاعدہ جو ہے وہ ہمارے مفادات سے ٹکرا رہا ہے، نہیں، ہر آدمی اون کرے گا اور کہے گا کہ نہیں یہ بات تو قرآن نے بڑی اچھی کہی ہے اور یہ بات ہماری فطرت سے میل کھاتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا وہ ہے جس نے انسان کی فطرت کو ڈھانچہ وسالا ہے اور انسان کی عقل کو بنایا ہے، تو جو کچھ ضروریات انسان کو قیامت تک ہو سکتی تھی وہ سب اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ چنانچہ قرآن مجید کا کوئی فیصلہ اور قرآن مجید کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ترمیم طلب ہو اور اس میں جو ہے ترمیم کی گنجائش باقی رہ جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے دیگر قوانین پر اور دیگر مضامین پر غور کرتے چلائیں جو آپ کو قرآن کی حقانیت واضح ہوتی نظر آئے۔ سورہ مبارکہ ذاریات کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، بالکل آخری کا رکوع ہے سورہ مبارکہ ذاریات کا، اور آیت کا نشان 56 ہے اور بڑی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس مختصر آیت کی جامعیت اتنی ہے کہ ہمارے پاس اس گفتگو کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ آیت کا جو انداز تخاطب ہے، جو آیت کا لہجہ ہے، جو آیت کا مزاج ہے وہ قابل غور ہے، اس لیے کہ کلام متکلم کے مزاج سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے کسی جن اور کسی انسان کو سوائے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت اور آپ کے اذہان عالی کے اندر یہ آیت اچھی طریقے سے ثبت ہے اور محفوظ ہے، لیکن اس آیت پر بارہا پڑھنے کے باوجود قرآن مجید کی یہ آیت آج بھی
تشنہ تفسیر بھی ہے اور تشنہ معانی بھی ہے اور تشنہ طلب بھی ہے کہ مزید اس کے اندر گفتگو کی جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کے قرآن ہونے کی دلیل یہی ہے. قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. دنیا کی تقریباً ہر زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، اور قرآن مجید کا ہر زبان میں ترجمہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہر زبان کا انسان قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، ورنہ اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی جامعیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. اللہ کہتا ہے میں نے کسی جن اور کسی انسان کو اپنی عبادت سے ہٹ کر پیدا نہیں کیا. انسان کا لہجہ لہجہ عبادت پروردگار میں گزرنا چاہیے. ابھی آ کے ایک مبارک مہینے سے رخصت ہوئے اور ایک مبارک مہینے سے ہم لوگ ابھی نکلے جس کا نام ماہ رمضان ہے. اور اس مبارک مہینے کی کیفیت یہ تھی کہ اس مبارک مہینے کے اندر آپ سو بھی رہے ہو تب بھی تسبیح کرنے والے، آپ اگر کام کاج کر کے تھک کر سو جائیں تب بھی آپ عبادت گزار. اس مہینے کے راتوں میں عبادت کا ثواب اتنا جتنا دن میں، اس مہینے میں قیام، اس مہینے کے اندر تلاوت. یعنی یہ وہ مہینہ تھا جس کا لہجہ لہجہ روحانیت اور نورانیت سے معمور اور بھرپور تھا، اور اس مہینے سے ہم لوگ گزر آئے. کیسے حق ادا ہوا، کیسے حق نہ ادا ہوا، یہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے. اس لیے کہ پانچ امام فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تم لوگوں کا حساب کیا جائے. اور وہ آخری منزل ہے کہ جب ہمارا حساب لیا جائے گا، کیا جائے گا. اور اس حساب کے دن کے لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں الیوم عمل ولا حسابا وغدن یوم حساب ولا عملا. علی فرماتے ہیں تمہاری زندگی کے 2 دن ہیں، آج کا دن عمل کا دن ہے، تم سے کچھ حساب نہیں ہوگا، لیکن کل کا دن صرف حساب و کتاب کا دن ہے. کل کے دن تمہیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قبر میں جانے کے بعد جب تم پر معاملات منکشف ہو جائیں گے تو قرآن مجید نے قبر والوں کے جملے کو کوٹ کیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ قبر میں پہنچانے والے افراد اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے اور جب رب کے معاملات کو دیکھ لیں گے تو آواز دے کے کہیں گے قیل رب ارجعوا، اے پروردگار ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل عملا صالحا، تاکہ ہم دنیا میں پلٹ کر ایک مرتبہ عمل صالح کرائیں. آواز آئے گی کلا، خاموش ہو جاؤ. اور لفظ کلا عربی کے اندر حروف رد میں سے ہے جو ڈرانے کے معنی میں، دھمکانے کے معنی میں آتا ہے. پروردگار کی طرف سے ڈرانے کے لہجے میں کہا جائے گا خبردار ہم سے احمقوں کی سی باتیں نہ کرو، جو دنیا تمہیں دی گئی تھی وہ تمہارے عمل کی دنیا تھی، اب تو جو کر آئے ہو اس کا حساب تمہیں قبر کے اندر دینا ہی پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو زندگی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو مرحمت کی جاتی ہے، جو زندگی کے لحظات خصوصیت کے ساتھ صحت و عافیت کی زندگی جو اللہ نے عطا کری ہے. ایک زندگی ہے کہ زندگی تو ہے مگر بیماری کی زندگی ہے، اپاہج ہے، مثلا کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی نقص میں مبتلا ہے، اس کا کوئی عضو بدن ضائع ہو گیا یا اس کا کوئی عضو بدن بیماری کا شکار ہے. تو جو کیفیت صحت و سلامتی کے اندر ہے وہ کیفیت بیماری میں نہیں ہے. ایک مرتبہ زندہ ہونا خود اللہ کی بڑی نعمت ہے، دوسری مرتبہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ ہونا بڑی نعمت ہے. آپ جا کر پڑھیں مفاتی کے اندر صبح کو اٹھ کے پڑھنے کی دعا کیوں لکھی ہے. کیا ضرورت ہے ایک آدمی صبح کو اٹھے دعا پڑھے، 2 رکعت فجر پڑھ لیتا ہے کافی نہیں ہے؟ نہیں، صبح کو اٹھ کے 2 رکعت الگ سے، نماز تو تجھ پر واجب ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے چاہے دعا پڑھ یا نہ پڑھ. لیکن یہ صبح کی جو دعا تو پڑھتا ہے، فجر کے بعد نماز، نیند کے بعد اٹھنے کی جو دعا تو پڑھتا ہے جاگ کر، یہ اس لیے ہے تاکہ تو اس زندگی کا شکر ادا کرے جو اللہ نے تجھے ایک موت کے بعد دوبارہ صبح کی صورت میں عطا کر دی ہے. یہ جو کہاوت ہے نا کہ سوتا اور مرا برابر ہے، یہ واقعاً درست ہے. اس لیے درست ہے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها. روایت میں آیت کا جملہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی جان نکال لیتا ہے جب وہ بستر پہ جا کے سوتا ہے. جب ہم بستر پہ جا کر سوتے ہیں ہر انسان کی روح کو معینہ وقت کے لیے نکال لیا جاتا ہے. پھر آیت کے اندر جملہ یہ ہے کہ پروردگار جس کی زندگی باقی رکھنا چاہتا ہے اس کی روح کو صبح سے پہلے واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت آ چکی ہو پھر اس کی روح کو جسم میں واپس نہیں لوٹایا جاتا، اس کی روح واپس لے جاتی ہے.
اور انسان سوتے کا سوتا رہ جاتا ہے. ایسا کتنی بار آپ نے سنا, کتنے مشاہدات ایسے ہیں. اللہ ہم سب کو ناگہانی اموات سے محفوظ فرمائے تاکہ ہماری زبان پر جاتے جاتے کلمہ توحید, کلمہ شہادت اور کلمہ ولایت موجود رہے. لیکن ناگہانی موت اگر کسی کو آ جائے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے اپنے حوالے سے کنفرم کہ نہیں صاحب مجھے تو فرشتہ آ کر بتا کر ہی لے کر جائے گا؟ نہیں, یہ کیفیت ایک اچانک کسی کیفیت ہے. چنانچہ جو چیز اچانک ہونے والی ہو اس کے لیے تو آدمی کو ذہنی طور پر ویسے ہی آمادہ رہنا چاہیے. صبح اٹھ کے پڑھنے کی دعا کے اندر شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کری ہے. اگر تو چاہتا تو رات ہی میں روح قبض کر لیتا, لیکن اے پروردگار تو نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کری ہے, یہ تیرا شکر ہے. کیا معلوم یہ زندگی آج نہ ہوتی تو میں آج کا سورج نہ دیکھ پاتا. چنانچہ اللہ نے جو موت کا نظام رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان صبح و شام ایک الارمنگ سچویشن کے اندر رہے اور ایک ایسی انتباہ کی کیفیت میں رہے کہ وہ ہر جنازے کو دیکھ کر متنبہ ہوتا رہے اور اس تنبہ کے ذریعے, اس انتباہ کے ذریعے اسے اپنی موت یاد آتی رہے. آپ کو شاید سن کر تعجب ہو کہ معصومین کے روایات میں سب سے زیادہ جس چیز کو یاد کرنے پر زور دیا گیا ہے اس کا نام موت ہے. حتیٰ کہ روایات کے اندر ہے اکثر الموت فإنها احیا قلوبکم. معصوم فرماتے ہیں کثرت سے موت کو یاد کیا کرو کیونکہ موت کو یاد کرنا تمہارے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے, اور موت سے غافل ہو جانا تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. تمہارے دل پہ غفلت کا غلاف چڑھ جاتا ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ یہیں پہ رہ جانا ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خوشی کی کیفیت میں جا رہا ہے, کوئی خوشی کے دنوں میں چلا جا رہا ہے, کوئی عید کے دنوں میں رخصت ہو رہا ہے, کوئی عید کے مہینوں میں رخصت ہو رہا ہے, کسی کے گھر میں خوشی ہے اور اس کے گھر میں اچانک موت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا تعلق کسی موسم سے یا غم کی فضا سے نہیں ہے, موت کا تعلق امر الہی سے ہے. جب اللہ کا امر آ جائے پروردگار کی آواز پہ بندے کو لبیک کہنا پڑتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ایک نشانی کے طور پر اور ایک اشارے کے طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کامیاب گزارو تو ہم تمہیں پیمانہ دیے دیتے ہیں کہ جاؤ, ہم نے تمہاری زندگی اس لیے خلق کی ہے تاکہ تمہارا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا چلا جائے. میں عرضی کر رہا تھا ابھی رمضان کے مہینے سے ہم گزرے, اس کا تو لہجہ لہجہ عبادت تھا. یہ شوال کا لہجہ لہجہ عبادت کیسے بنے؟ ابھی مغربین کی نماز پڑھیں گے, وہ دورانیہ ہمارا عبادت میں گزرے گا. یہ مغربین کے بعد سے فجر تک کا دورانیہ عبادت میں کیسے گزرے؟ اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں خلق ہی سے یہ کیا ہے تاکہ تیرا لہجہ لہجہ عبادت پروردگار میں گزرتا چلا جائے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کی مخصوص شکلیں ہیں, مخصوص صورتیں ہیں اور مخصوص اوقات اور زمان و مکان ہیں. پھر یہ کون سی عبادت ہے جس کا مطالبہ ہم سے صبح و شام کیا جا رہا ہے کہ تیرا لہجہ لہجہ عبادت پروردگار میں گزرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں, عبادت کے مفہوم کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. 12 یا 13 جلدوں پر پورا انسائکلوپیڈیا میزان الحکمہ کے نام سے آیت اللہ محمدی رشیری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا بھی کچھ ماہ پہلے قوم مقدس میں انتقال ہوا, پورا موضوع انہوں نے لکھیا میزان الحکمہ, معصومین کی احادیث کو جمع کیا ہے. اس پہ آپ دیکھیں اخلاق, حرص, تکبر, غیبت, جھوٹ, سچائی, اخلاق, جتنے موضوعات آپ اسلام کے سینکڑوں سوچ سکتے ہیں سب پر معصومین کی سینکڑوں حدیثوں کو لے کر آئے. پورا انسائکلوپیڈیا ہے, ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ معصومین کی روایت کو پڑھیں, کیونکہ روایت میں ہے جیسے ہر شے زوال کی طرف جاتی ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, فرمایا تمہارا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. فرمایا ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرنا تمہارے دلوں کو زنگ سے محفوظ رکھتا ہے, تمہارے دلوں کو پرانا ہونے سے بچاتا ہے. پس جب تمہارے دلوں پر زنگ چڑھ جائے اور تمہارے دلوں پر دنیا چڑھ جائے تو ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرو تاکہ تمہارا دل شفاف ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں, ان روایات کو پڑھیں کہ جو موت کے عنوان پر معصومین کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں. آپ ان کو پڑھیں, میں یقین کھا کر کہتا ہوں آپ کو اس کے اندر قطعاً نہ خوف نظر آئے گا, نہ دہشت نظر آئے گی, نہ کوئی پریشانی نظر آئے گی, بلکہ جب آپ موت کو معصومین کی نگاہ سے پڑھیں گے اور جب ان کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر موت آپ کو جزا کا دن نظر آئے گا, موت آپ کو تحفہ نظر آئے گی, موت آپ کو پروردگار سے ملاقات کا بہانہ نظر آئے گی, موت آپ کو فنا سے بقا تک انتقال کا راستہ نظر آئے گی. ہمارے نزدیک دنیا سے مٹ جانے والے کو انتقال کہا جاتا ہے, جبکہ خود لفظ انتقال کے اندر مرنے کا معنی کہیں بھی نہیں ہے.
انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کے ہے. اور کیا منتقل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مرے تو منتقل ہو؟ صبح شام ہم علاقے بھی تو بدلتے ہیں، گھر بھی تو بدلتے ہیں، اسے بھی تو منتقل ہونا، نقل مکانی، انتقال کہا جاتا ہے. یہی معنی انتقال مومن کا ہے. مومن کبھی بھی مرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. نہج البلاغہ میں مشہور و معروف جملہ میرے مولا کا ہے. کسی نے مولا سے پوچھا مرنے کے بعد کیا ہم فنا ہو جاتے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا انما خلقتم للبقاء ولا للفنا. اے میرے چاہنے والوں آگاہ ہو جاؤ، تم تو پیدا ہی بقا کے لیے کہے ہو، فنا کے لیے تو اوروں کو پیدا کیا گیا ہے. وہ اور ہے جو مر کے مٹ جاتے ہیں، تم تو اس زندگی سے جانے کے بعد ایک ابدی زندگی کا لباس اوڑھ کر سو جاتے ہو. میرے مولا نے تو واضح طور پر بیان فرمایا ہے انما خلقتم للبقاء ولا للفنا. تم تو پیدا ہی باقی رہنے کے لیے ہو، لیکن میرے عزیزو اس بقا تک جانے کے لیے اس زندگی کو چھوڑنا لازمی ہے. جیسے میں مثال پیش کروں، ایک زندگی ایک بچے کی وہ ہوتی ہے جو شکم مادر کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے اندر زندہ ہونے کے باوجود، میں بڑی عجیب جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مثال بڑی قریب کی دے دوں گا. ابھی فطرے کا زمانہ گزرا ہے. ایک زندگی وہ بھی ہے جو شکم مادر میں چند ماہ گزار رہا ہے بچہ، وہ سانس لے رہا ہے، وہ قریب ولادت ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اسے زندہ تصور نہیں کیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر شوال کی چاند رات کو بچے کی ولادت نہ ہو، چاہے کچھ وقت کے بعد بچے کی ولادت ہے، شریعت کہتی ہے اس بچے کا فطرہ نہیں نکلے گا. نہیں نکلے گا مطلب نکالنا ضروری ہی نہیں ہے. کیوں؟ شریعت کہتی ہے بچہ دنیا میں ابھی نہیں آیا ہے. اور یہی شریعت کہتی ہے اگر شوال کی چاند رات کو نومولود کی ولادت ہو اور چند لمحوں کا بچہ ہے، ابھی آنکھیں صحیح سے نہیں کھولی ہیں، وہی شریعت کہتی ہے اس کا فطرہ باپ کو دینا واجب ہے. حالانکہ ابھی نہ نان کھائی ہے نہ نفقہ کھایا ہے، ابھی تو منہ ہی نہیں کھولا بچے نے، اس کا فطرہ دینا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے شریعت نے اب زندہ تصور کر لیا ہے. یہ فطرے کا شرعی مسئلہ ہے. اس کا مطلب شریعت کی نگاہ میں زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ جب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، چاہے ابھی آنکھ نہ کھولے، چاہے ابھی غذا کو منہ نہ لگائے. بس اسی طریقے سے اللہ کی نگاہ میں دائمی زندگی اس وقت نصیب ہوگی جب اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اس دنیا کی طرف چلا جائے. جیسے اس دنیا میں آنے کے لیے اس دنیا کو چھوڑا تھا جسے شکم مادر سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس دنیا کو چھوڑا تبھی اس دنیا میں آ جائے. اور اب اگر چاہتا ہے کہ اس دنیا میں چلا جائے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، تو پھر لا محالہ طور پر اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. دو مکانوں کا مکین نہیں بن سکتا، اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ اس دنیا کو چھوڑنا اللہ نے آپشنل نہیں رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تم پر چھوڑ دیا، دل چاہے تو آ جاؤ، دل چاہے تو نہ آؤ. نہیں، اس میں جبر ہے. تو چاہے یا نہ چاہے تجھے دنیا سے جانا ہی پڑے گا. تو جب انسان کے لیے عاجز ہی ٹھہرا انسان کہ جانا ہی جانا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو انسان برجا اور رغبت اس دنیا کو خیر بات کہے اور ان نعمتوں کی طرف چلا جائے کہ جن کا ادراک انسان کو اس دنیا سے نفرت پیدا کر دیتا ہے. علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے سید الشہداء کے اصحاب ایک دوسرے کے اندر مرنے میں سبقت کر رہے تھے. اور یہ چاہتے تھے کہ میں حبیب سے پہلے چلا جاؤں، حبیب یہ چاہتے تھے کہ میں مسلم بن اوسجہ سے پہلے چلا جاؤں، مسلم بن اوسجہ چاہتے تھے کہ میں عابس بن حبیب شاکری سے پہلے چلا جاؤں. معصوم سے جب پوچھا گیا تو امام صادق نے فرمایا چونکہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کر کر آسمانوں کے پردے ہٹا دیے تھے اور ایک ایک صحابی کو اس کا مقام جنت میں دکھلا دیا تھا. تو جب جنت کے وہ مقام دیکھ چکے تھے، اب نہ تلواروں کے زخم کچھ لگ رہے تھے نہ تیروں کے زخم لگ رہے تھے، اس لیے کہ جب منزل سامنے ہو تو زخم تکلیف نہیں دیا کرتے بلکہ زخم پھر آگے بڑھنے میں آسانی کیا کرتے ہیں اگر منزل سامنے ہو. اور جس کے منزل سامنے نہ ہو وہ پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے مجھے کوئی راستہ دے دیا جائے. لیکن اس موت نے کس کو راستہ دیا ہے؟ اس موت نے کس کو راستہ دیا؟ اس کے کیسے کیسی شان والے نبی گزر گئے، اس کے کیسے کیسے بادشاہ نبی گزر گئے. داؤد کا تذکرہ ہو، یوسف کا تذکرہ ہو، سلیمان کا تذکرہ ہو، کیسے ناز بردار نبی گزر گئے. بھائی سارے نبیوں کے سرور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے ترتیب دیا، وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے. تو جب رسول اعظم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
اس کا مطلب کہ دنیا دار مستقر نہیں ہے، یہ مستقل مکان نہیں ہے، یہ عارضی مکان ہے. اور عارضی مکان وہی ہوتا ہے جہاں کچھ وقت کے لیے انسان رہتا ہے. میرے عزیزو، اگر انسان موت سے محبت پیدا کر لے، ہم سمجھتے ہیں زندگی عاجز ہو جائے گی، اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، اس کے کتنے معاملات سدھر جائیں گے، اس کے کتنی انتقامی جذبے خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر انسان کے پیش نگاہ اس کی موت ہو. اسی لیے تو فرمایا اکثر الموت، اکثرو کثرت سے نکلا ہے، کثرت سے موت کو یاد کرو. معصوم فرماتے کثرت سے یاد کرو. اگر موت کو یاد کرنا مکروہ ہوتا یا بری چیز ہوتی تو کبھی معصوم حکم کا جملہ نہ کہتے اکثر الموت، موت کو یاد کرو، کبھی نہ کہا جاتا. بہلول دانا کہ جسے زمانے نے سمجھا ہی نہیں ہے، جس نے شہر کو ترک کر دیا، قبرستان کو آباد کیا. قبرستان میں بیٹھے ہوئے ایک میت کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور دیکھا اور آواز دے کے کہا تو یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ تو بہلول نے ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے عقل مند دنگ رہ جائیں. بہلول فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جا کر کیا کروں، سارے کا سارا شہر تو صبح و شام اسی جگہ پر واپس چلا رہا ہے. کون ایسا ہے جو ہمیشہ شہروں میں رہا؟ کوئی آدمی ڈھونڈ کے بتایا جائے جو ہمیشہ شہروں میں رہا. ہمیں آخرکار اسی شہر کو جا کر آباد کرنا ہے جس کا نام شہر خاموشاں ہے، جس کی خاموشی میں بڑا امن و امان ہے، جس کی خاموشی میں خوشحالی ہے، جس کی خاموشی کے اندر نفاق نہیں ہے، جو ہے وہ سامنے. بہلول نے کہا تمہارے شہر سے اچھا تو یہ قبرستان ہے جہاں نہ کسی کو لٹنے کا خوف ہے، نہ کسی کو بدحالی کا ڈر ہے، نہ کوئی کسی کی غیبت سے ڈر رہا ہے، نہ کسی کو کسی کی تہمت کا ڈر ہے. ہر آدمی کو اپنی پرواہ ہے، کاش میرا بیڑا پار ہو جائے. ہر آدمی کو اپنی پرواہ ہے. تو عزیزان گرامی، اس لیے روایات کے اندر ہے کہ ہر شب جمعہ اور روز جمعہ قبرستان کی زیارت کو جاؤ، اور مومنین جاتے ہیں. اس کی پابندی کریں، اس کا مزہ آئے گا، اس کا لطف آئے گا. جب قبر کی زیارت کریں گے، اپنے عزیزوں کی قبر پر جائیں گے تو دل نرم ہو جاتا ہے، پھر یاد پروردگار آتی ہے. اور جب دل نرم ہو جائے تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جب گناہوں سے نفرت ہو تو سوائے نیکی کے انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا. اور جس کے پاس نیکیاں ہی نیکی ہو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی موت کل آئے، آ جائے یا بھی آ جائے، اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ہوتا ہے. آج اس مرحوم کی مجلس اعزا ہے. میں نے اس خانوادے کی ذاتی طور پہ کئی مجالس میں مرحوم کو مشاہدہ کیا، اس لیے کہ اگر یہ چیز مشاہدے میں نہ ہوتی تو شاید ممبر سے بیان نہ کرتا. ذاتی مشاہدہ ان کے اعزا قریب تشریف فرمائے، کتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. ذاتی مشاہدہ میں نے یہ دیکھا، کم سے کم اس خانوادے کی کوئی مجلس مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان کی غیر حاضری رہی ہو. اور یہ تواتر یہ بتا رہا ہے کہ صرف اس خانوادے کی مجلس نہیں بلکہ ہر مجلس میں حاضر ہونا ان کی عبادت تھی. ہر مجلس میں حاضر ہونا ان کی عبادت تھی. کیوں؟ آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوں، گفتگو وقت کے اندر بات تمام ہو. آیت نے کیا کہا؟ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ عبادت کرے، اس کا لہجہ لہجہ عبادت میں گزرے. اور ایک مجلس کو چھوڑ کر دوسری مجلس میں بلا فاصلہ پہنچنا یہ عبادت کا عبادت سے اتصال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت، ایک فرش کے بعد دوسرا فرش، ایک محفل کے بعد دوسری محفل. اسی کو عبادت کا اتصال کہا جاتا ہے اور اسی کو مقصد تخلیق کا پانا کہا جاتا ہے. مقصد تخلیق کسی مدرسے میں جا کر نہیں ملے گا. مقصد تخلیق کسی مکتب یا کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جائے گا. مقصد تخلیق وہی ملے گا کہ جن کی دعاؤں سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور وہ سوائے فرش اعضا کی کچھ نہیں ہے. اسی فرش اعضا پر مقصد انسان کی بھی بات ہوتی ہے، ارتقاء انسان کی بھی بات ہوتی ہے، فلاح انسان کی بھی بات ہوتی ہے، انسان کی بھلائی کی بھی بات ہوتی ہے. اسی منبر سے دین بھی بیان ہوتا ہے، اسی سے عقیدے کا پرچار ہوتا ہے، اسی سے غموں کا مداوع بھی ہوتا ہے، اسی سے انسان کی تربیت کی گفتگو بھی کی جاتی ہے. کون سا دنیا کا عنوان ایسا ہے، کون سا سماجی عنوان ایسا ہے کہ جو منبر حسین پر زیر بحث نہیں آتا؟ ساری یونیورسٹیاں تمام علوم کو پڑھانے کی مجاز نہیں ہوتی ہیں. ہر کالج یونیورسٹی چند علوم کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ چند علوم کے اندر مہارت دلاتا ہے. لیکن سلام و سید الشہداء کے اس مبارک مکتب پر جس کا نام مجلس امام حسین ہے، اس مکتب میں ہر سن و سال اور ہر پیشے اور تعلیم سے تعلق رکھنے والا
برابر کے ساتھ ایک ہی کلاس میں بیٹھتا ہے اور اپنے اپنے مطلب اور اپنے اپنے سبق کا علم حاصل کر کر یہاں سے لے کر جاتا ہے. اسی لیے تو اس مجلس کو وہ آفاقیت حاصل ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس مجلس کا نصاب بھی ایک ہے, اس مجلس کا ڈھنگ بھی ایک ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے. سب سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اہل بیت کی تعلیمات کو نشر کیا جاتا ہے. مرحوم کی یقیناً زندگی کا اختتام اچھے اعمال پر ہوا, اور اس کی دلیل یہ ہے, اس کی بڑی واضح دلیل ہمارے پاس ہے, اور یہ دلیل آپ بھی محفوظ کریں اور پھر دیکھیں کہ کس کی زندگی کامیاب ہے, کس کی زندگی ناکام. ایک روایت کتب حدیث میں موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث سے فرماتے ہیں, عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. اس حدیث کو امام ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھا, اہل سنت کے عالم دین 927 ہجری کے. فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, بہت پیاری حدیث ہے, میں نے اس پہ جب کچھ لطائف اور نکات دیکھے تو بڑا لطف آیا. معصوم فرماتے ہیں مومن کے صحیفہ حیات کا عنوان محبت علی ہے. عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب, جسے ہم اردو میں عنوان کہتے ہیں, وہ اصل میں عربی میں عنوان ہے, عین کی زیر کے ساتھ, اردو میں اسے عنوان کہا جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں عنوان و صحیفۃ المومن, مومن کے صحیفہ زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے. صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی میں ایک ہوتا ہے صحیفہ, ایک ہوتی ہے کتاب. کتاب کہا جاتا ہے جو کئی صفحوں سے مل کر بنے, صحیفہ اسے کہا جاتا ہے جو ایک صفحے پر ہو. پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں مومن کے صفحے زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے. اتنا پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہوا ہے, عنوان کبھی بھی سر ورق ہوتا ہے, کبھی بھی آخر ورق نہیں ہوتا ہے. سر ورق جو ہو اسے عنوان کہا جاتا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں مومن کی زندگی کی ابتدا بھی علی کی محبت ہے, انتہا بھی علی کی محبت ہے. اس کی ابتدا بھی محبت علی ہے, اس کی انتہا بھی محبت علی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جیسے ہم لیٹر ہیڈ کہتے ہیں جو آپ کا سر ورق ہوتا ہے. کسی کے پاس کچھ لکھوانے کے لیے گئے تو کہا مولانا لیٹر ہیڈ پہ لکھ دیجئے, آپ کا بڑا پرچہ چلتا ہے. اب انہوں نے درمیان میں مضمون لکھا تو لیٹر ہیڈ پڑھنے والے بھی بڑے ہوشیار ہیں, وہ مضمون نہیں پڑھتے, وہ یہ دیکھتے کس کا بھیجا ہوا ہے. جیسے ہی سر ورق پر نام پڑھا وہ سمجھ گئے کہ اس کا تو ماننا ہی ماننا ہے, چاہے کچھ بھی لکھ کے بھیجا ہو. تو یہ جو سر ورق عنوان لکھا ہوتا ہے, ٹاپ آف دی پیج جو تحریر لکھی ہو اسے عنوان کہا جاتا ہے. رسول فرما رہے ہیں مومن کی زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے. یعنی قیامت میں جب مومن جائے گا اس کی 60 سال کی عبادتیں دیکھی نہیں جائیں گی, بس دیکھا جائے گا اگر علی کی محبت ہے تو جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا اجر دے دیا جائے گا. اس لیے کہ علی کی محبت کے ہوتے ہوئے کچھ رائگاں نہیں کیا جاتا ہے. عنوان بے شمار, عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کی زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے. اور یہی عنوان ہوتا ہے عزیزو جو ہم بطور حوالہ اپنے کفن پہ لکھوا کے لے جاتے ہیں. یہی عنوان جو حیات کا عنوان تھا وہی مرنے کے بعد ہمارے کفن کا عنوان بن جاتا ہے, اور پھر اسی کفن پر نام علی بھی لکھ دیا جاتا ہے, اسی کفن پہ نام علی لکھا جاتا ہے. میرے عزیزو یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ اس زندگی نے جب معصومین کے ساتھ وفا نہیں کری, زہر دغا سے معصومین کو قتل کیا گیا, جور و جفا سے ائمہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا, تو ہر آدمی نے بہرحال دنیا سے گزر جانا ہے. لیکن کامیاب تو وہ ہے کہ جو محبت علی کا سرمایہ لے کر دنیا سے گزر جائے اور تونگری کی کیفیت میں گزر جائے. یقیناً مرحوم سید محمد ارجمند جعفری علی اللہ مقامہ کی روح شاد ہے, اس لیے کہ انہوں نے تربیت اولاد کے طور پر اپنی دختران کو چھوڑا ہے. اور روایات اہل بیت میں جہاں تربیت اولاد کا ویسے ہی بہت بڑا اجر و ثواب ہے, وہاں اگر تربیت کے عنوان سے بیٹیوں کی تربیت ہو, دختران کی تربیت ہو, تو پھر اجر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں من لہو ثلاث بنات, جس کے لیے 3 بیٹیاں ہوں وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جس کے لیے 3 بیٹیاں ہوں,
یہ روایت شروع ہوئی فرمایا جس کے لیے ایک بیٹی ہو اس کے لیے جنت واجب ہے، جس کے لیے 2 بیٹیاں ہوں جنت واجب ہے، فرمایا جس کے لیے 3 بیٹیاں ہوں جنت واجب ہے، یہاں تک کہ پیغمبر آگے تک جملے کو بڑھاتے رہے، فرمایا بیٹی چونکہ رحمت ہے، جتنی بیٹیاں ہوں گی اتنی زیادہ رحمت عطا ہوتی چلی جائے گی، اور بیٹا چونکہ نعمت ہے تو رحمت پر عطا کیا جاتا ہے، نعمت کا سوال کیا جاتا ہے، جتنے بیٹے عطا کیے جائیں گے اتنے بیٹوں کا سوال ہوگا، بتا ہم نے تجھے ولد نرینہ عطا کیا تھا، تو نے اس کی تربیت کا کیسا حق ادا کیا۔ اور اگر جانے والا اپنے نام اعمال میں دختران کی تربیت لے کر گیا ہے، اگر ان کی تربیت منہج زینب کبریٰ، منہج ام کلثوم پر، منہج فاطمہ زہرا پر ہوتی رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے والا کامیاب و کامران گیا ہے، اور اس کے لیے بڑی آسائشیں ہے۔ یہ بیٹیاں جو کہ باپ کی ڈھارس ہوا کرتی ہیں، یہ محشر میں اپنے باپ کے لیے شفاعت کی سفر بن جائیں گی، یہ محشر میں اپنے بابا کے لیے شفاعت کا عنوان قرار پا جائیں گی۔ یہی بیٹیاں تو ہیں، یہی بیٹیاں ہیں کہ اگر ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو سب کہتے ہیں کہ اب تو تم ہی اپنے گھر کی ماں ہو، اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب ماں اٹھ جائے تو بیٹی ماں کا روپ دھار کے گھر میں آ جاتی ہے، اب بیٹی ماں کی طرح خدمت کرتی ہے۔ عزیزو، فاطمہ کو اپنی ماں اس لیے نہیں کہا تھا کہ صرف محبت تھی، بلکہ اس لیے کہا تھا کہ جب آمنہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ماں کی طرح جس نے مکے سے مدینہ تک خیال رکھا اسی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور جب 11 ہجری کے اندر فاطمہ زہرا کا سایہ سر سے اٹھا، اب علی کو ضرورت تھی کہ کوئی ہو جو علی کو ڈھارس دے، تو اب 5 برس کی زینب اپنی ماں کی جگہ پر ثانیہ زہرا بن کے مدینے میں علی کی ڈھارس بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ٹوٹ رشتہ ہے بیٹی اور باپ کا۔ باپ کو بھی بیٹوں کو بھی بڑی الفت ہے باپ سے، لیکن جو بندھن اور جو اتصال اللہ نے باپ اور بیٹی کا رکھا ہے وہ کسی رشتے میں نہیں ہے۔ یہ الٹ ہے نظام، آپ دیکھ لیں جا کر، بیٹے کو جو ماں سے الفت ہے وہ باپ سے نہیں ہے، اور جو بیٹیوں کو باپ سے ہے وہ ماں سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوا کرتی ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی فرمائش ہو، بڑی سے بڑی فرمائش ہو، باپ سے کہتی بھی جھجکتی نہیں ہے، ماں سے ایک مرتبہ بیٹی جھجک جائے گی، اس لیے کہ وہ ماں ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ باپ تو جو کہے اولاد پورا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، باپ بڑا قرب ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ اور کون سا باپ دنیا میں ایسا ہے، پوچھیں ان سے جسے اللہ نے بیٹے دیے ہیں، کیا ان کے دل میں کہیں بیٹی کی کسک ہے یا نہیں ہے؟ اور کہا جاتا ہے جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو وہ سخت دل کا ہوتا ہے، بیٹی والا ہمیشہ نرم دل کا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے بیٹی کا غم کیا ہوتا ہے۔ بیٹی امانت ہوتی ہے جسے ایک وقت کے بعد دوسرے کے گھر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، باپ کبھی بھی بیٹی کی طرف سخت نگاہ سے نہیں دیکھتا، باپ تو بچی کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر بھی پیار کرتا ہے۔ جب باپ تھکا ہارا گھر میں آتا ہے اور 3-4 برس کی بچیاں جب باپ سے لپٹ جائیں تو ساری پریشانیاں دروازے کے باہر رہ جاتی ہیں، اب صرف بچیوں کی محبت اور پیار اور شفقت اور وہ لگاؤ ہے جو ذہن میں رہ جاتا ہے۔ ساری زندگی محنت کرتا ہے، کس لیے؟ کہ بہتر سے بہتر نعمتیں اپنی بیٹی کو دے کر رخصت کیا جائے، اس لیے کہ بیٹے تو پھر زندگی بھر ساتھی ہیں، بیٹی تو پرائے گھر جائے گی، بیٹی کہیں جا کر کوئی لفظ نہ سنے، کتنا چاہت ہوتی ہے بیٹی کو۔ اور یہ ہماری تہذیب کا عرف ہے کہ جس جنازے پر رونے والی بیٹیاں نہ ہوں وہ جنازے ویران لگا کرتے ہیں، اسی لیے جن جنازوں پر نوحہ نہ ہو، دریا نہ ہو، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی رونے والی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے باپ کے جنازے کی رونق بیٹیوں کو قرار دیا ہے۔ اس لیے عزیزو، جو بیٹیوں والے ہو بیٹیوں کی بڑی قدر کیا کرو، اور ویسے بھی جو سکینہ کا عزادار ہے اسے تو بیٹیوں سے ویسی بڑی محبت ہونی چاہیے۔ جو ماتم کرتا ہے سکینہ کا، جو ماتم کرتا ہے ام کلثوم اور زینب کا، اس کا دل کیسے بیٹی کے لیے نہ پسیجے۔ آج مرحوم دنیا سے گزر گئے، ان کے سوجم کا عنوان ہے، سارا خانوادہ موجود ہے، ان کی سوگوار اہلیہ سے تعزیت ہوگی، ان کی بچیوں کو فرصت دیا جائے گا۔ آپ سب بھی اس لیے آئے نا تاکہ آپ کے گریے سے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ عزیزو، یہی تو روایت زمانہ ہے کہ جب کسی کا باپ سر سے اٹھ جائے تو حکم ہے کہ سب جمع ہو جاؤ تاکہ یتیموں کے لیے سامان تسلی فراہم کر دیا جائے۔ عزیزو، ہر بات کو خواہش ہوتی ہے اس کے جنازے پہ کوئی ہو نہ ہو رونے والی بیٹیاں ضرور موجود ہوں، اس لیے کہ بیٹیوں کا حق ہے کہ باپ کے لاشے پہ دھاڑے مار مار کے روئیں،
کوئی بیٹیوں کو باپ کے جنازے سے الگ نہیں کرتا. جب تک بیٹیاں روتی رہیں بابا کا جنازہ رکھا رہتا ہے، یہاں تک کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کو رخصت کر دیں. کتنا ارمان ہوگا رسول اللہ کو، کاش ہماری زہرا بھی ہمارے جنازے پہ گریا کرے. اور باہر کیف آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر زہرا نے اپنے بابا پر جی کھول کے گریا تو کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہرا نے گریا نہیں کیا، زہرا نے گریا کیا. اور ایک منظر 40 ہجری کو کوفے کے اندر ہے، 21 رمضان کی رات ہے، علی کی آخری ہجریاں ہیں. ایسے میں علی کے کانوں میں زینب کے رونے کی آواز آتی ہے. کوئی آواز دے کے کہتا ہے زینب سے کہو بابا کے اصحاب موجود ہیں. زینب اپنی آواز کو آہستہ کرے، یہ جملہ سننا تھا. علی نے آواز دے کے کہا حسن میرے اصحاب سے کہو حجرے سے باہر چلے جائیں، میری زینب کو کوئی رونے سے منع نہ کرے. آج کوفہ ہے، زینب کے رونے پہ پابندی نہیں ہے. میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب 61 ہجری کو اسی کوفے کے بازار میں زینب کو لایا جائے گا، اور جب زینب کے رونے پہ سجاد کو تازیانے لگائے جائیں گے. ہاں ہاں میرے عزیزو، حسن کی موجودگی میں جی بھر کے زینب نے بھی گریہ کر لیا. لیکن آؤ ایک غریب بچی کا تذکرہ کرتے چلو. مرحوم کی روح کو خدا شاد فرمائے، مرحوم کی بیٹیوں کو خدا صبر جمیل کرامت کرے. آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، لیکن آؤ ایک 4 برس کی بچی کا حال دیکھو کہ جسے باپ یتیمی کی تعریف سمجھا رہا ہے، اور 4 برس کی بچی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بیٹی جب باپ سر سے اٹھ جائے تو کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سر پہ چادر اڑائی جاتی ہے، دستے شفقت سر پہ پھیرایا جاتا ہے. لیکن ہائے شام غریبہ، جیسے ہی اندھیرے کے بادل چھائے، ایک لمحے کے بعد جب سکینہ پہ یتیمی کے بجلے گری، اب سکینہ نے دیکھا یتیمی کا معنی کیا ہوتا ہے. باپ تو کہتا تھا گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سکینہ گوشواروں کو پہنا اتارا نہیں ہے بلکہ شدت سے کھینچا ہے کہ بچی شام کے زندان تک کانوں پہ ہاتھ رکھی رہی. باپ تو کہتا تھا سر پہ چادر اڑائی جاتی ہے، ادھر سکینہ کے سر سے مقنا بھی چھینا گیا، سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی. بابا کہتے تھے کہ سر پہ ہاتھ پھرایا جاتا ہے، ادھر سکینہ کے بال شدت سے پکڑے گئے کہ بچی کا چھڑانا محال ہو گیا. ہاں ہاں میرے عزیزو، یہی شام غریبہ ہے. ایک بیٹی نے جب بابا کو پکارا، نجف سے ایک باپ بیٹی سے ملنے آیا. اب جو بیٹی کا اجڑا ہوا گھر دیکھا، گلے لگ کے کہا زینب یہ کیا ہو گیا. آواز دی بابا زینب بلاتی رہی، آپ زینب کی فریاد پہ نہ آئے. اے بابا وعدہ کیجئے اب جس منزل پہ زینب پکارے گی آپ بیٹی کی مدد کو آئیں گے. علی نے وعدہ کیا بیٹی اب کوئی سا بھی دربار ہو، کوئی سا بھی بازار ہو، تیرا بابا ضرور آئے گا. روایت کہتی ہے شام کا دربار وہ بازار تھا کہ جہاں زینب کے لیے آگے بڑھنا محال تھا. اب جو بابو شاہ کا دروازہ کھلا، علی کی بیٹی گھبرا کے بیٹھ گئی. آواز دے کے کہتی ہے حاکم سے کہہ دو مجھے اندر نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے. گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، آ کر میری گردن پہ خنجر کو پھرائے. ان رنج و مصائب سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب. اے سجاد میں اپنے بابا کے بغیر شام کے دربار میں کیسے داخل ہو جاؤں. بس آخری جملہ تقریر کا میرے عزیزو، اب جیسے ہی زینب نے آنسوؤں کو پوچھا، اچانک شام کے دربار کی طرف نگاہ گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی. السلام علیکہ یا امیر المومنین. آؤ بیویوں میرا بابا میرا خطبہ سننے آ گیا. آؤ سجاد تمہارے دادا ہمارا خطبہ سننے شام کے دربار میں آئے. اے سجاد اب شام کے دربار میں بھائی کی جیت. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ایام منقلب ينقلبون. بار اللہ چاہتے معصومین کی عظمتوں کا واسطہ مرحوم سید محمد ارجمند جعفری میں سید محمد موسیٰ جعفری کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کی قبر پر رحمتوں برکتوں کو نزول فرما دے. پروردگار ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، ان کے فرش ازا پہ بیٹھنے کو قبول فرما دے.
پروردگار چاہتا معصومین کا واسطہ ان کی بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب قرار فرما، ان کے پسماندگان کو، بیٹیوں کو، عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی قبر میں جنت کی ہواؤں کو داخل فرما، محشر میں محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما، اس خانوادے کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے حاضرین کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ بارہا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ تلاوت فرمانے سید محمد ارجمن جعفری ابن سید محمد موسیٰ جعفری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔